قرآن مجید کی صورتوں کی چار قسموں میں پہلی ہے طوال یعنی لمبی صورتیں. ابھی ان کی تفصیلات دیکھ لیتے ہیں. اور دوسری معون، تیسری مثانی، اور چوتھی مفصل. طوال کا مطلب کیا ہے؟ پہلی 7 صورتیں جیسے بقرہ، آل عمران وغیرہ، اور شروع کی جو 7 لمبی صورتیں ہیں ان کو طوال کہتے ہیں. اور معون میاتن سے ہے. ٹھیک ہے، میاتن کا معنی ہوتا ہے 100. تو وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 سے زیادہ یا 100 کے قریب قریب ہو وہ معون کہلاتی ہیں. اسی طرح سے مثانی. مثانی وہ صورتیں ہوتی ہیں جن کی آیات کی تعداد 200 ہو یا 200 کے قریب ہو. اور چوتھی ہے مفصل. مفصل جو ہے ویسے تو لفظی معنی کیا ہے وہ آگے دیکھتے ہیں ہم. سورہ حجرات سے لے کر آخر قرآن تک سب صورتیں جو ہیں وہ مفصلات کہلاتی ہیں. تو یہ 4 طرح سے کیٹاگرائز کیا گیا ہے قرآن مجید کی صورتوں کو: طوال، معون، مثانی اور مفصل. تو طوال جو ہے پہلی 7 لمبی صورتیں. معون وہ صورتیں جن کی آیات کی تعداد 100 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے. اور مثانی وہ جن کی آیات ایسی صورتیں جن کی آیات کی تعداد 200 کے قریب قریب ہے. اور مفصلات جو ہیں یہ آخری صورتیں ہیں، یعنی سورہ حجرات سے لے کے آخر قرآن تک. تو اس کو بھی ہم انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں. مفصلات کی بحث نیچے، اس کی بھی آگے پھر 3 قسمیں ہیں نا. اچھا، سوال یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ مفصل صورتوں کا کیا مطلب ہے. تو مفصل صورتوں کا مطلب جن صورتوں کے درمیان بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے فصل یعنی فاصلہ کیا گیا، تو ان صورتوں کو مفصلات کہتے ہیں یا مفصل کہتے ہیں. یہ بھی 3 قسم کی ہیں. نمبر 1 طوال مفصل یعنی مفصلات میں سے بڑی بڑی صورتیں. نمبر 2 اوساط مفصل، مفصلات میں سے ایسی صورتیں جو درمیانی ہیں یعنی بہت لمبی نہیں ہے، لمبی سے تھوڑی چھوٹی ہے. اور قصار مفصل یعنی قصار یہیں سے قصر ہے. قصر نماز کے بارے میں عموماً پتہ ہی ہے ہم کو کہ وہ اس کو قصر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مختصر ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں: لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، کہ اللہ کے رسول بہت بہت لمبے، ایکسٹرا ٹال بھی نہیں تھے، یعنی بہت لمبے قد کے مالک بھی نہیں تھے، اور بہت چھوٹے قد کے مالک بھی نہیں تھے. تو وہاں بھی قصیر کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو قصار کا معنی ہوتا ہے مختصر، چھوٹی. میں نے دو طرح سے آپ کو سمجھایا، ایک تو قصر سے، اور دوسرا وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول کے قد کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چھوٹا نہیں تھا. تو قصار مفصل کا معنی ہو گیا چھوٹی صورتیں. تو یہ آگے ان کی تفصیل ہے. طوال مفصل جو ہیں یہ سورہ قاف یا سورہ حجرات سے لے کے سورہ النبا یا سورہ البروج تک. اور اوساط مفصل جو ہیں یہ سورہ النبا سے لے کے سورہ اللیل تک. اور قصار مفصل سورہ الضحیٰ سے لے کے آخر قرآن تک. تو اس طرح سے یہ تفصیل ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ طوال لمبی صورتوں کو کہتے ہیں، اوساط چھوٹی کو، اور قصار اس سے بھی چھوٹی کو. تو اس طرح سے یہ مفصلات کو مطلب تقسیم کیا گیا، اس طرح سے ان کی کلاسیفیکیشن. تو خیر یہ اس لیے تھوڑا سا ایک خاکہ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. اور پھر ابھی ہم انشاءاللہ جو حدیث پڑھیں گے تو اس میں سمجھیں گے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں میں قرات کیسی تھی اور کتنی تھی. تو ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی صحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے. فیقرأ فی الظہر والعصر فی الرکعتین الاولیین، تو پس آپ پڑھتے ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، وسورتین، اور 2 سورتیں، یعنی فاتحۃ الکتاب دونوں میں اور ایک سورت ساتھ ملا کے پڑھتے تھے. یعنی ان دونوں رکعتوں میں
فاتحۃ الکتاب اور 2 صورتیں پڑھتے تھے. یعنی ایک رکعت کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد ایک صورت، اور اسی طرح سے پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت جو ہے اس میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد ایک صورت پڑھتے تھے. وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، وَيُسْمِعُنَا، اور آپ ہمیں سنا بھی دیا کرتے تھے، الآیات کوئی آیت، احیاناً کبھی کبھار. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی اس کو تفصیلاً دیکھتے ہیں انشاءاللہ، لیکن کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا بھی دیا کرتے تھے. اس کا معنی یہ ہوگا کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ سری نماز ہے، یعنی اس نماز میں قرات جو ہے وہ جہری نہیں ہوگی، دل میں ہوگی، آہستہ آواز سے ہوگی. تو کوئی ایک رکعت آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں اونچی آواز میں بھی پڑھ کے سنا دیتے تھے. وَيُطَوِّلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى، اور پہلی رکعت کو لمبا کرتے. وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آخری 2 رکعتوں میں آپ صرف فاتحہ پڑھتے، سورہ فاتحہ پڑھتے، فاتحۃ الکتاب پڑھتے. تو یہاں تک وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَاب سے پیچھے پیچھے تک پہلی 2 رکعتوں کے حوالے سے احوال ہے، یعنی ان کے حالات بتائے جا رہے ہیں. تو پہلا کیا بتایا کہ ظہر اور عصر میں پہلی 2 رکعتوں میں اللہ کے رسول سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 صورتیں پڑھتے، یعنی ایک رکعت میں ایک صورت. آپ یوں سمجھیں کہ پہلی رکعت ہے ظہر اور عصر میں سے کسی کی، تو اس میں فاتحہ پڑھی اور ساتھ میں کوئی ایک صورت بھی پڑھ لی. اور اسی طرح سے دوسری رکعت ہے اس میں سورہ فاتحہ پڑھی اور ساتھ کوئی رکعت ہے کوئی اور بھی صورت بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے. یہ جو 2 صورتیں ہیں نا، یہ وصورتیں، یہ اوساط مفصل میں سے ہوتی تھی. اوساط مفصل کو ابھی ہم نے دیکھا ہے، اس میں جو یہ صورتیں ہوتی تھیں اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے یہ اوساط مفصل. تو اوساط مفصل ویسے کون سی صورتیں ہوتی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے ویسے ابھی جو ہم نے پہلے سلائیڈ پڑھی ہے. سر سورہ نبا سے سورہ اللیل. ہاں، ویسے اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ درمیانی مفصلات جو ہے نا، یعنی مفصلات کو ہم نے 3 طرح سے یہاں دیکھا. تو خیر یہ سورہ نبا سے سورہ اللیل تک. ٹھیک ہے. وَيُسْمِعُنَا الْآيَةَ أَحْيَانًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کبھی کبھار کوئی آیت سنا دیں. یہ سناتے تھے تبھی تو پتہ چلا نا کہ آپ کون سی صورتیں پڑھ رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ حکمت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے کے لیے درمیان میں کوئی ایک آیت تھوڑا اونچی پڑھ لیتے تھے. تو آپ کی سنت میں اگر سکھانا مقصود ہو تو ایسا کیا جا سکتا ہے. وَيُطَوِّلُ الرَّكَعَةَ الْأُولَى، اور آپ پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ پہلی 2 رکعتوں میں سے بھی پہلی رکعت کو لمبا کر دیتے تھے. تو سب سے پہلی رکعت لمبی ہوگی. وَيَقْرَأُ فِي الْأُخْرَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور آپ اگلی 2 جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے ان میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اسی طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کننا نحضر قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الظہر والعصر. کننا نحضر، ہم اندازہ لگاتے تھے. یہ جو ہوتا ہے نا نحضر، حضر، تخمینہ لگانا، اندازہ لگانا. ٹھیک ہے. تو ہم اندازہ لگاتے تھے قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا، فی الظہر والعصر، ظہر اور عصر میں. فحضرنا قیامہ فی الرکعتین الاولیین من الظہر قدر، بس ہم نے اندازہ لگایا آپ کے قیام کا پہلی 2 رکعتوں میں ظہر کی، اس کی مقدار یہ تھی الف لام میم تنزیل سورہ سجدہ. یعنی آپ ظہر کی پہلی 2 رکعتیں جو تھیں وہ اتنی پڑھتے تھے، یعنی جیسے سورہ سجدہ پڑھ لی جائے. اور سورہ سجدہ جو الف لام میم تنزیل ہے اس کی آیات تقریباً 30 آیات ہے. وفی الاخریین، اور اگلی 2 میں قدر نصف من ذالک، اس سے آدھا، یعنی اس صورت کو پڑھنے میں جو آدھی صورت پڑھنے میں جو ٹائم لگتا ہے
اس میں آپ آخری دو رکعتیں پڑھ لیتے تھے اتنے وقت میں. وفی الاولیین من العصر علی قدر الاخریین من الظہر. وفی الاولیین من العصر، اور عصر کی پہلی جو دو رکعتیں تھیں علی قدر الاخریین من الظہر، وہ ان کی مقدار جو ہے وہ ظہر کی آخری دو رکعتوں کے برابر ہوتی تھی. والاخریین علی النصف من ذالک، اور اس سے اگلی جو دو ہیں یعنی عصر کی آخری دو رکعتیں ہیں وہ اس سے بھی آدھا وقت لیتی تھی، یعنی اس سے بھی آدھی مقدار پر ہوتی تھی. آپ ذرا دیکھیں، اس میں ہم تفصیل دیکھتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک بڑی امیزنگ بات جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق اتنا زبردست تھا کہ نماز کا جو وقت ہے اس کو سورت کے ٹائم کے ساتھ ملا رہے ہیں. گویا کہ قرآن مجید کی صورتیں بہت زیادہ وہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ قرآن مجید کی وہ تلاوت کرتے تھے، ان کو اندازہ تھا کہ اس میں اتنا وقت لگتا ہے، تو اسی کو پھر انہوں نے یہاں پہ اندازہ جو لگایا اس میں بیان کر دیا. تو یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق کی بات ہے. تو اس میں پھر اب مقدار کیا انہوں نے بتائی؟ مقدار یہ بتائی کہ ظہر کی جو پہلی دو رکعتیں ہیں وہ سورہ سجدہ کے برابر، یعنی 30 آیات کے برابر تقریباً اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ بعض آیات چھوٹی بھی ہوتی ہیں بڑی بھی ہوتی ہیں باقی صورتوں میں، تو یہاں سورہ سجدہ کی آیات مراد ہے. اور اس کے بعد جو اگلی دو رکعتیں ہیں وہ 15 آیات کے بقدر. اور عصر کی پہلی جو دو رکعتیں ہیں وہ اس سے بھی آدھی ہیں، اور جو اس کی اگلی دو رکعتیں ہیں یعنی وہ اس سے بھی نصف ہے. تو اس طرح انہوں نے ایک اندازہ بیان کیا ہے. اب ہمیں یہ جو دو احادیث ہم نے پڑھی ہیں ان سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ جو انہوں نے اندازے کی بات کی ہے، نحظر کا لفظ بولا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ان کا ایک اندازہ مراد ہے، یعنی اس کو زن کہہ سکتے ہیں. تو مطلب اس میں ایکوریسی پوری نہ بھی ہو تو یہ بھی ایک رحمت ہے شریعت کی طرف سے کہ ہم مطلب یہ ویسے تو اختیار ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن مجید سے جو میسر ہو پڑھ لو، لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ پورے کا پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو فالو کرے نماز میں جس طرح، یعنی ایک تو ہے آپ نے اختیار دیا ہوا ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا تمہیں میسر ہے وہ پڑھ لو. ایک ہے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا کاپی کریں، تو اس میں پھر یہ اندازے کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجموعی طور پر نماز عصر جو ہے یہ نماز ظہر سے تھوڑی مختصر ہونی چاہیے. اس حدیث سے ہمیں یہ بھی بات ثابت ہو گئی، اور اس کی علماء نے مختلف توجیحات دی ہیں. ان توجیحات میں ایک توجیح یہ بھی ہے کہ چونکہ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے کہ جس میں دن ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنے کاروبار کو کلوز کر رہے ہوتے ہیں. خیر یہ توجیحات ہے، بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل ہمارے سامنے آ گیا. اچھا آگے سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کانا فلان یطیل الاولیین من الظہر، یعنی سلیمان بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کانا فلان، فلاں شخص، نام موجود نہیں ہے، یطیل الاولیین من الظہر، ظہر کی پہلی دو رکعتیں لمبی کرتا ہے، ویخفف العصر، اور عصر کی ہلکی پڑتا ہے یعنی کم کرتا ہے، ویقرأ فی المغرب بقصار المفصل، اور مغرب میں وہ قصار مفصل پڑھتا ہے. قصار مفصل کون سی ہیں؟ سورہ ضحیٰ سے لے کے قرآن کی آخری صورتیں، یہ سلائڈ جو ہے یہ اس پہ ہم نے دیکھا. وفی العشاء بوسطہ، اور عشاء میں اوساط مفصل جو بھی پیچھے بات ہو گئی ہے. وفی الصبح بطوالہ، اور صبح میں طوال مفصل. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پھر میں اس لیے یہ بار بار سلائڈ کھول رہا ہوں تاکہ ہمیں یہ چیزیں یاد ہو جائیں آپ بھائیوں کو بہنوں کو کہ مفصلات میں سب سے پہلی ہے طوال مفصل، اور وہ سورہ قاف یا سورہ حجرات سے لے کے سورہ نبا تک ہے.
اوساط مفصل سورہ نبا سے سورہ لیل تک، اور کسار مفصل سورہ ضحیٰ سے آخر قرآن تک۔ تو یہاں پہ مغرب میں کسار مفصل اور عشاء میں اوساط مفصل، وفی صبح ہی بھی طوالی ہی، صبح میں طوال مفصل۔ یہ طوالی ہی کی جو ہی کی ضمیر ہے نا، یہ مفصل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ما صلیت وراء احد، نہیں میں نے نماز پڑھی کسی کے پیچھے، اشبہ صلاتم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا، کہ زیادہ مشابہ ہو اس کی صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، اس بندے سے لے بڑھ کر، یعنی اس کے پیچھے جو میں نے نماز پڑھی ہے اس بندے سے زیادہ مشابہ اللہ کے رسول کی نماز کے کسی کی نماز نہیں ہے۔ تو اس حدیث میں بھی یہ بات سامنے آ گئی ہمارے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا قرات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور کن رکعتوں کو آپ لمبا کرتے اور کن رکعتوں کو کم کرتے، یہ بھی تفصیلات یہاں پہ ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اگلی حدیث کو ساتھ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی جاوید بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں۔ وان جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی المغرب بالطور، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ الطور پڑھتے تھے۔ جی آپ بتائیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ سر میں حدیث نمبر 306 اور 7 کو سمجھنا چاہ رہا تھا، جس جی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی رکعت کو لمبا کرتے تھے، دوسری کو اس سے تقریباً آدھا کرتے تھے، اور پھر تیسری اور چوتھی کو ظاہر ہے اس میں کیونکہ دوسری صورت نہیں پڑھتے تو اور چھوٹی کر لیتے تھے۔ لیکن اس سے اگلی جو حدیث ہے 307، اس میں یہ کہا ہے کہ عصر کی پہلی 2 رکعتیں ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت کے برابر ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظہر کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ رہے، اور عصر کی پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ بھی کچھ پڑھنا ہے، اس کا مطلب اس میں قصار پڑھ رہے ہیں، اس لیے تقریباً برابر لگا۔ نہیں، اس میں نا ایک بات رہ گئی تھی، وہ یہ کہ جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے نا، یہ تیقن کے ساتھ ہم اس کو لیں گے، یعنی اس میں تو اندازے والی بات ہی نہیں ہے نا، لیکن یہاں پہ یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز بھی یہ بتا رہا ہے۔ میں نے اسی پہ تھوڑا سا اشارہ کر دیا تھا ایکوریسی والا، کہ یہاں پہ اندازے کی بات ہے نہ ضرور، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کو ہم زیادہ دیکھیں گے اور اسی پر ہی بنا رکھیں گے اس بات کی، ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ۔ اچھا جی، تو مغرب میں سورہ طور پڑھتے تھے، یہ یہاں پہ ہم پہنچ گئے۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ الفجر یوم الجمعہ الف لام میم تنزیل السجدہ وہل اتی علی الانسان۔ تو جمعے والے دن کی جو فجر کی نماز تھی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 صورتیں پڑھتے تھے، ایک تو سورہ سجدہ اور پھر دوسری سورہ الانسان بھی اس کو کہتے ہیں، سورہ الدہر بھی کہتے ہیں۔ ولی تبرانی یہ من حدیث ابن مسعود، اور ابن مسعود کی روایت تبرانی میں جو ہے اس میں یہ الفاظ ہیں یدیم ذالک، کہ آپ اس پر مداومت کرتے تھے، یعنی سارے جو جمعے کا دن آپ کی زندگی میں آتا تھا اور اس پر آپ کی مداومت ثابت ہے، آپ کی ہمیشگی اس میں ثابت ہے، یعنی آپ دوام فرمایا اس پر آپ نے۔ تو اس میں ایک بات جو سمجھنے کے لائق ہے اور اس پر غور کرنا چاہیے ہمیں، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں سب سے بہترین افضل نماز جمعے والے دن فجر کی نماز باجماعت ادا کرنا ہے۔ تو ویسے بھی فجر کی نماز کی بڑی فضیلت ہے، یعنی جو اس پر محافظت کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے وہ، پھر وہ جو 2 ٹھنڈی نمازوں کو پڑھتا ہے وہ لئی علی جنار، جہنم میں کبھی نہیں جائے گا، یعنی فجر اور عصر۔ اسی طرح فجر اور عشاء کی نماز جو ہے یہ منافق پر بھاری ہے۔ خیر، یہاں پہ
چونکہ قرات کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو جمعے والے دن پہلی رکعت میں سورہ سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ الدہر یا سورۃ الانسان، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت عبرانی میں اس میں یہ ہے کہ اس پر ہمیشگی بھی اختیار کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح آگے ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی قرات کی بات گزری، اس کو ہم اگر خلاصہ بیان کریں وہ یہ ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، اور آپ نے اس پر باؤنڈ نہیں کیا امت کو، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل امت کے سامنے آ گیا، لیکن ہمارے لیے حکم وہی ہے فقرؤ ما تیسر من القرآن۔ ہاں، بہت بہتر ہوگا کہ ہم اسی طرح سے ایک ایک بات کو فالو کر لیں، لیکن اگر نہیں کرتے تو پھر قرآن مجید کو جہاں سے میسر ہو، جتنا آتا ہو، جو بھی مستحضر ہو، اس کو وہیں سے پڑھ لیں گے ہم۔ اس کے بعد اگلا ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب قرات کر رہے ہیں تو پھر کوئی رحمت کی آیت آتی ہے یا عذاب کی آیت آتی ہے تو وہاں پہ طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ دیکھ لیتے ہیں حدیث وان حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فما مرت به آیت رحمت الا وقف عندها يسألو۔ صلیت مع النبی، میں نے نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، فما مرت، پس نہیں گزری، بھی آپ کے ساتھ، آیت رحمت، رحمت کی آیت، الا وقف عندها، مگر آپ اس کے پاس کھڑے ہوئے، یعنی وہاں رکے، یس آلو، سوال کر رہے تھے، رحمت مانگ رہے تھے اللہ کے رسول، ولا آیت عذاب، اور نہ ہی کوئی عذاب کی آیت، الا تعوذ منہا، مگر آپ اس سے پناہ مانگ رہے تھے، یعنی رحمت کی کوئی آیت ہے تو اس وقت آپ اللہ سے سوال کر رہے تھے اس رحمت کا، اور جب کوئی عذاب کی آیت ہے تو پھر اس سے آپ پناہ مانگ رہے تھے۔ تو یہ انداز جو ہے یہ تبھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جب آدمی اس کو قرآن مجید کا معنی آتا ہو، مفاہیم سے واقف ہو، اور قرآن مجید کے مطالب اس کو آتے ہوں، تو پھر وہ یہ انداز اختیار کرے گا، اور اللہ کے رسول کا یہاں پہ عمل بھی ہے، اور یہ قاری کے لیے ہے، یعنی پڑھنے والے کے لیے ہے۔ بعض لوگ جیسے پیچھے امام کے پیچھے جو مقتدی ہوتے ہیں وہ بھی اس کو اختیار کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، جو خود پڑھ رہا ہے اس کے حوالے سے یہ ثابت ہے، اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو اس کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ جیسے کوئی قرآن مجید میں آیت آتی ہے، مثلاً وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول یہاں رک کے اللہم ارحمنی کہہ دیتے تھے، اللہ مجھ پر رحم کر۔ اور اسی طرح سے جب کوئی عذاب کی آیت آتی تو اللہم اعذنی من النار، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے تعوذ مانگا کرتے تھے جہنم کے عذاب سے۔ یہ نماز میں بھی ہے، جب نماز میں یہ ٹھیک ہے تو پھر ویسے قرآن مجید پڑھتے ہوئے بھی بالاولیٰ یہ جائز ہوگا، اور اس وقت جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھ رہی تھی اور بار بار رو رہی تھی، تو گویا کہ اس پہ غور کرنا اور پھر آنکھوں سے آنسو بہانا، یہ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے، وہ جو آیت تھی قد من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ جب جنتی جنت میں آپس میں بیٹھے ہوں گے تو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے اور کہیں گے کہ ہم پہ اللہ نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ اس نے ہمیں یہ جہنم کے عذاب سے، آگ سے بچا لیا۔ تو وہ تصور پھر قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے وہ آنکھوں سے آنسو کا نکلنا یہ ثابت ہے اور ایسا ممکن ہے۔ تو نماز میں بھی ایسا ہے، اور نماز میں رونے کے حوالے سے بھی پیچھے باتیں ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب اللہ کے رسول قرات کرتے وفی صدرہ عزیز کا عزیز الرحا من البکا، تو سینے میں اس طرح سے آواز آتی جس طرح چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے رونے کی وجہ سے، اور ایک روایت میں تھا کہ کا عزیز المرجل من البکا، جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آتی ہے، ہنڈیا جب اس میں کوئی چیز پک رہی ہوتی ہے تو وہ آواز آتی ہے، تو اسی طرح کی آواز آپ کے سینے سے آتی تھی۔ تو خیر جب بھی کوئی اس طرح کی رحمت کی آیت آئے تو اللہ سے سوال مانگ لینا، اللہ سے وہ رحمت طلب کر لینا، اور جب کوئی عذاب کی آیت آئے تو اللہ سے اس سے پناہ مانگ لینا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پہ خاصہ تھا، جس کو ہمارے سامنے بیان کیا گیا اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے۔
اچھا اسی طرح آگے جو ہمارے سامنے حدیث ہے اس میں رکوع اور سجدے میں مطلب قرآن پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا و انی نہیت ان اقرا القرآن راکعا او ساجدا، الا جان لو، و انی بے شک میں نہیت منع کیا گیا ہوں، ان اقرا القرآن یہ کہ میں قرآن پڑھوں، راکعا رکوع کی حالت میں، او ساجدا سجدے کی حالت میں۔ فاما الرکوع فعظموا فیہ الرب، بس جو رکوع ہے اس میں رب تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاء، فَاجْتَهِدُوا کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کوشش کرو، یعنی خوب دعا مانگو۔ فَقَامِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، زیادہ لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں قرآن مجید کو پڑھوں رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، بس جو رکوع ہے اس میں رب تعالیٰ کی عظمت بیان کرو، اور جو سجود ہے یعنی سجدے ہیں اس میں خوب دعا کرو۔ فاجتہدوا فی الدعاء کا مطلب ہے دعا میں خوب اجتہاد یعنی محنت کرو۔ فقامنون ان یستجاب لکم، بس یہ بات اس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول کر لی جائے۔ تو اس حدیث میں کئی باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا نہیتو، منع کیا گیا ہوں میں، تو اس کا مطلب ہے کہ منع کرنے والے ذات کون ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ تو کیونکہ شریعت کے حوالے سے بھی اللہ رب العزت ہی حلال و حرام کا اختیار رکھتے ہیں اور اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول اگر کوئی بات کرتے ہوئے نسبت کر دیں اللہ کی طرف تو بھی وہ اللہ کی طرف سے ہے، نسبت نہ کریں تو بھی وہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے تو کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو وہی خفی جو ہے وہ حدیث ہے اور وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہی۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی جائے گی، قرات نہیں کی جائے گی۔ تو پھر کیا جائے گا رکوع میں؟ وہ دعائیں جو موجود ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے بھی۔ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، اللہ تعالیٰ کی تعظیم بیان کرو۔ تو تعظیم میں سبحان ربی العظیم یہ دعا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے رب الملائکۃ والروح والی وہ دعا بھی ہے۔ تو سجدے میں پھر کیا کرنا ہے؟ سجدے میں کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ سجدے میں یعنی آپ یوں دیکھیں کہ اس حدیث سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے سجدے کا وقت بھی بتایا۔ تو یہ جو فقامن نہیں یستجاب لکم ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ قریب ہے کہ یہ دعا قبول کی جائے گی۔ جی آپ بات میں پوری کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ سجدے میں کون سی دعا کرنی ہے؟ جو مسنون دعائیں ہیں صرف وہی کرنی ہے یا ان کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے جب یہ کہہ دیا، اور مختلف عرب علماء کے بھی فتاوی میں نے پڑھے تو انہوں نے بھی اسی حدیث کو استدلال بنایا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے سجدے میں یہ کہہ دیا خوب دعا کرو اور یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو پھر یہاں پہ کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو دعائیں موجود ہیں، اب سجدے میں وہ تو نہیں پڑھنا، قرآن مجید کی قرات سے تو منع کر دیا گیا، تو وہ نہیں پڑھنا، تو پھر یہاں پہ قرآن مجید کے اندر سے ماخوذ جو دعائیں ہیں وہ ان کا پڑھنا کیسا ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ بطور دعا اس کو آپ پڑھیں، لیکن بطور قرآن مجید کی قرات وہ ممنوع ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ سر اس میں جو سجدے میں دعا کرنے کو حکم ہے، اس میں کوئی تخصیص تو نہیں ہے نا کہ صرف نوافل میں کریں گے، فرض میں بھی کر سکتے جی ہیں؟ جی بالکل، فرض میں بھی کر سکتے ہیں، فرض میں بھی کر سکتے ہیں، نوافل میں بھی کر سکتے ہیں۔ بس اتنا لحاظ ہو، یعنی اتنا خیال کرنا چاہیے، اگر امام کر رہا ہے تو اس کو مقتدی لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، نہ ہو کہ وہ سجدے میں بہت لمبی دعائیں کر رہا ہو اور پیچھے لوگ پریشان ہو رہے ہوں۔ تو باقی آدمی اکیلا ہے تو وہ سجدے میں جتنا مرضی لمبا سجدہ کرے اور جتنی مرضی دعائیں کرے،
اور یہ نفل اور فرض دونوں کے لیے ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ ابھی تک تو ہم لوگ جو ہے صرف سجدے میں تسبیحات کی بڑا کرتے تھے، لیکن جب آپ نے دعا کے لیے کہا تو وہ تمام دعائیں شخصی طور پر لاگو ہیں، یا وہ تمام دعائیں کہ جو کہ جو قرآن میں دعائیں ہیں، اس طرح ربنا آتنا فی الدنیا اور جو دوسری دعائیں ہیں وہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو ہم صرف سجدے میں صرف تسبیحات ہی پڑھتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، آپ کا سوال بڑا اہم ہے۔ اس میں وہ ساری دعائیں مراد ہیں جو جن کو دعا کہا جا سکتا ہے، قطع رحمی کی دعا نہ ہو، اس کے علاوہ عربی زبان میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ یعنی شخصی طور پہ جو آپ نے بات کی نا، انفرادی طور پر انفرادی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، اجتماعی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں، جیسے والدین کے لیے دعا کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، اور اسی طرح سے جیسے بندہ کہتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، کوئی مطلب مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کی دعا کرنا۔ تو انفرادی شخصی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں یہاں پہ، اور اجتماعی دعائیں بھی کی جا سکتی ہیں۔ صرف یہ خیال رہے کہ قرآن مجید سے ماخوذ جو دعائیں ہیں ان کو بطور دعا پڑھیں، بطور قرات نہ پڑھیں۔ اور اگر اس سے بھی دیکھیں مشتبہ ہے نا کوئی تھوڑا سا معاملہ، تو پھر اگر ان کو چھوڑ دیں تو پھر دوسری دعائیں کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی زیادہ بہتر ہو جائے گا، تاکہ یہ جو اس حدیث میں خاص طور پہ منع کیا جا رہا ہے کہ قرآن مجید نہیں پڑھنا رکوع اور سجدے میں، تو اس سے پھر اور زیادہ اس پر عمل ہو جائے گا اچھے طریقے سے۔ لیکن اس کو بطور دعا اگر آپ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ یہ صرف ایک سر احتیاط کی بات بتا رہا ہوں میں جی۔ یہ حدیث تو بہت واضح ہے، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی ابہام نہیں ہے، اور ابھی تک ہم لوگ مطلب میں تو بہت سارے اسی معاشرے کا حصہ ہوں، جانتا ہوں، ہم تو سجدے میں دعا تو آخر میں نماز کے بعد سجدے میں گر کے دعا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو ہم نماز میں تو وہی جو کتاب نماز پڑھا دی گئی ہمیں اس کے مطابق ہی تمام عمل ہوتا ہے، اور یہ حدیث تو ہمارے لیے ایک آئی اوپنر کے طور پر ہے، جس میں ہم صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں اور واضح طور پر اس کا حکم آیا ہے، اور یہ تو خدا کی قربت کے مزید قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہے کہ جو آدمی کے روز مرہ دعائیں ہیں وہ اسی طرح ہی لے کے چلی جائے۔ جی محمد شفیق بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ حدیث واقعتاً آئی اوپنر ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب چند سال پہلے میں جب ابھی طالب علم تھا، تو تب میں نے شیخ عبداللہ بن باز رحمہ اللہ جو ہیں، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے، ان کا فتویٰ پڑھا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ حدیث کوٹ کی وہاں پہ استدلال اس حدیث سے کر کے پھر یہ بات بتائی تھی کہ نماز میں دو جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ کوئی بھی دعا کی جا سکتی ہے، ایک وہ سجدہ تھا، اور دوسرا آخری تشہد میں درود ابراہیمی کے بعد کا موقع۔ اس کے بعد اگلی روایت ہمارے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے۔ اب یہ ہے سجدے کی اور رکوع کی جو دعائیں ہیں اور اذکار، ان کا بیان ہے یہاں پہ۔ کہتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ و سجودہ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع میں اور اپنے سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ اللہ تیری ذات پاک ہے، تو ہمارا رب ہے، و بحمدک تیری تعریف کے ساتھ، اللہم اغفر لی، ہے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کر کے، اللہ کی تحمید بیان کر کے بندہ اللہ سے معافی مانگ رہے، تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے دعائیں بندہ کرے اور اس طرح سے اللہ کو پکارے، اور یہ انداز اختیار کرے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرے، اور تعریف کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے۔ تو خیر یہ مسنون دعا ہے، بعین ہی اس کو پڑھنا وہاں پہ یہ تو ٹھیک ہے۔ اچھا، پچھلی جو حدیث ہم نے پڑھی اس سے استدلال کریں تو بہت زیادہ اپنے گناہوں کی بخشش مانگی جا سکتی ہے سجدے میں، اللہم اغفر لی اس کو دہرایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، استغفار کی دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس طرح کا
لمبا جو انداز ہے وہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. اللہ کو اس کی صفات کا حوالہ دے کے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں. جو دعا کا انداز ہوتا ہے اور دعا کے آداب ہوتے ہیں وہ یہاں سجدے میں بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے ہمارے پاس وہ تکبیرات الانتقال کے حوالے سے ہے. تکبیرات الانتقال ہوتی ہیں منتقل ہوتے وقت جو ہم تکبیرات پڑھتے ہیں، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں جاتے ہوئے. تو یہ پڑھ لیتے ہیں حدیث. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، یکبر حین یقوم، یعنی یہ جو اذا قامہ پہلا قامہ ہے اس کا مطلب ہے نماز کا آپ ارادہ کرتے. تو یکبر حین یقوم، تو جب آپ کھڑے ہوتے نماز کے لیے تو پھر تکبیر کہتے، اللہ اکبر کہتے. ثم یکبر حین یرکع، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب رکوع کرتے. ثم یقول سمع اللہ لمن حمدہ حین یرفع صلبہ من الرکوع، تو جب آپ رکوع سے کمر سیدھی کرتے، کمر اٹھاتے، تو اس وقت پھر آپ یہ پڑھتے سمع اللہ لمن حمدہ. تو صلب کہتے ہیں کمر، ریڑھ کی جو ہڈی ہوتی ہے اس کو، تو اس سے کمر ہی مراد ہوتی ہے. ثم یقول وهو قائم، پھر آپ پڑھتے اس حال میں کہ آپ کھڑے ہوتے ربنا ولک الحمد. ثم یکبر حین یہوی ساجدا، پھر آپ تکبیر پڑھتے اللہ اکبر کہتے جب آپ سجدے کے لیے جھکتے. ثم یکبر حین یرفع رأسہ، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب سجدے سے سر اٹھاتے. ثم یکبر حین یسجد، پھر آپ جب سجدہ کرتے تو اللہ اکبر کہتے. ثم یکبر حین یرفع، پھر آپ اللہ اکبر کہتے جب سجدے سے اٹھتے. ثم یفعل ذلک فی الصلاۃ کلھا، پھر آپ یہ کام جو ہے یہ پوری نماز میں کرتے، یعنی باقی نماز کی جو رکعات ہیں ان میں بھی یہ کام کرتے. وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنْ سِنْتَيْنِ بَعْدَ الْجُلُوسِ، تو آپ اللہ اکبر کہتے جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنے کے بعد کھڑے ہوتے، یعنی تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوتے تب بھی اللہ اکبر کہتے. تو یہ نماز کے اندر مختلف جگہوں پر جو تکبیرات الانتقال کا یعنی آپ نے سیغے اختیار کیے، اور اس میں زیادہ تر اللہ اکبر ہی ہے، اور باقی سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد یہ بھی ہے. تو یہ آپ پڑھا کرتے تھے. تو اس سے یہ تکبیرات الانتقال ہمارے سامنے آتی ہے. اور پھر 2 رکعتوں کے بعد جب تیسری رکعت کے لیے اٹھتے تو بھی اللہ اکبر کہتے. یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہے. اور یعنی آپ دیکھیں کہ کتنی تفصیل کے ساتھ نماز کا طریقہ اور نماز کے اندر تکبیرات اور نماز کے سیغے. اور میں نے بتایا کہ 2 جگہیں ہیں نماز میں جہاں پہ اختیار ہے، بلکہ 3 جگہیں کر لیں آپ. 2 جگہیں تو دعا کے لیے ہیں، ایک سجدے میں اور ایک درود ابراہیمی کے بعد تشہد، آخری تشہد میں. یہاں پہ آپ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، مسنون دعائیں جو اللہ کے رسول سے ثابت ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ. اور باقی جو سورہ فاتحہ کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ قرآن مجید کی قرات بھی کر سکتے ہیں، جتنی بھی آپ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. تو اس کے علاوہ باقی یہ سیغے، یہ تکبیرات الانتقال اور یہ انداز کیسے جھکنا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، اور یہ ساری چیزیں آگے بات آئے گی کہ جو جلسہ استراحت کیا ہوتا ہے، کہاں کتنا بیٹھنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آ رہی ہیں. ہمارے پاس جو حدیث ہے اس میں رکوع کے بعد کی دعا ہے، یعنی رکوع سے جب سر اٹھانا ہے اس کے بعد کیا پڑھنا. بہت سی دعائیں ہیں یہاں پہ یہ مراد ہے. انشاءاللہ یہ نماز کی دعاؤں کے حوالے سے کچھ کنٹینٹ میں شیئر کروں گا آپ کے ساتھ. اس کے لیے بنیاد بنایا جا سکتا ہے ایک حسن المسلم کو، اگر آپ مختصر چاہتے ہیں، اور اگر زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو میں ایک کتاب ہے صحیح نماز نبوی، اس کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ PDF فارم میں. تو اس میں یہ ساری تفصیلات موجود ہیں، دعائیں کون سی ہیں، کتنی ہیں، یہ ساری. پھر آپ یہاں چونکہ ایک تو وقت نہیں ہوتا ہمارے پاس اتنا، دوسرا یہ ہے کہ پھر جو ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں بلوغ المرام میں درج کی ہیں، ہم نے وہی حدیث پڑھنی ہوتی ہیں، تو اس لیے وہ چیزیں بھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو خیر یہ حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इज़ा रफ़ा रअसहु मिनर रुकूइ क़ाल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू से सर उठाते तो फरमाते, ये पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्दु मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द व मिल मा शि'त मिन शैइन बअदु अहल सनाई वल मज्द अहक्कु मा क़ाल अल अब्दु व कुल्लुना लक अब्दुन अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा आतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। तो ये दुआ भी हमें याद होनी चाहिए। बहुत बहुत ही बा मकसद दुआ है, बामाना दुआ है, हमारे अकायद और नज़रियात को दुरुस्त करने वाली दुआ है। इसको अभी इंशाल्लाह हम देखते हैं, इसके मतलब और इसके मानी और इसके मफाहिम। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लें कि रुकू से सर उठाने के बाद फौरन ये नहीं पढ़नी, उससे पहले समी अल्लाहु लिमन हमीदा भी कहना है, रब्बना लकल हम्द भी कहना है। रब्बना लकल हम्द के हवाले से ना चार सीगे हैं, चार तरह से वो अल्फाज मनकूल हैं अहादीस में, मुख्तलिफ अहादीस में। उसमें एक है रब्बना वलकल हम्द, और एक है रब्बना लकल हम्द, और एक है अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, और चौथा है अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द। ठीक है, तो ये चारों ही साबित हैं हदीस से, और इनको मुख्तलिफ सीखों को मुख्तलिफ अंदाज में बयान किया गया है। तो इनमें से कोई भी इख्तियार किया जा सकता है और बदल बदल के भी इख्तियार किया जा सकता है। तो खैर, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहने के बाद इन चारों सीगों में से किसी एक सीगे को इख्तियार कर लेने के बाद फिर ये दुआ पढ़नी है, और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ऐ अल्लाह तो हमारा रब है, लकल हम्द सारी हम तेरे लिए, यानी सारी की सारी। अल हम्द में जो अलिफ लाम है ना, इसको इस्तिगराकी कहते हैं, जिसका माना ये होता है कि गहराई की हद तक भी जो हम्द है, जो तारीफ है, उसके लायक तू ही है। हर तरह की हम्दो सना तेरे लिए, तारीफ तेरे लिए। मिल अस्समावाति वल मिल अल अर्द, मिल कहते हैं बराबर कह लें, वैसे होता है भर कर। मिल का लफ्जी माना होता है किसी चीज को भर कर। ठीक है, तो इसका माना ये होगा कि आसमानों को भर के और जमीन को भर के, व मिल आमाशे तमिन शईम बादू हो, और इसके बाद जिसे तू चाहे उस चीज को भर कर, यानी इतनी तारीफ तेरे लिए है। सुबहान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात है कि आसमानों को भर के, जमीन को भर के, इसके अलावा भी अल्लाह जो तू चाहता है उसको भर के तेरे लिए तारीफ है। तो ये जो अंदाज होता है ना, आसमानों को भर के, जमीन को भर के, ये कसरत मुराद होती है, और इसमें गहराइयां मुराद होती हैं कि तारीफ की सारी बातें आपके लिए। जिस तरह वो दुआ है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ना कि फजर की नमाज से लेके इशराक तक, वो दुआ याद है किसी को? मेरे थोड़ा महव हो गई है। उसमें भी यही है कि आदत। हाँ, जी 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 जी, पढ़ें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद शुक्रान शुक्रान, कलिमातिही। यही है सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही आदद खल्किही, मखलूक की अदद के बराबर। और ये जो अंदाज होता है ना, ये यानी कसरत मुराद होती है इससे। और जैसे कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कहा ना, सूरह कहफ के आखिर में भी कहा कि अल्लाह के जो कलिमात हैं वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, अगरचे दुनिया के सारे दरख्त ये अकलाम बन जाए, यानी कलम बना दिए जाए इनको, और जितने भी समंदर हैं वो स्याही बन जाए, और साथ उतने और पानी यानी समंदर लाए जाए और फिर उनको स्याही बना दिया जाए, तो भी मा नफिदत कलिमात तो रब्बी, तो मेरे रब के कलिमात खत्म नहीं होंगे। तो ये कसरत मुराद होती है, यहाँ भी ये है। अहल सनाई वल मज्द, तू सना वाला है और मज्द बुजुर्गी वाला है। तो यानी अ, ये जो तेरी हमदो सना वगैरह है ना, ये इसके लायक तू ही है। यानी सना कहते हैं अजमत बयान करना, और मज्द कहते हैं बुजुर्गी बयान करना। तो अजमतो बुजुर्गी तू अजमतो बुजुर्गी वाला है। ये जो आहला है ना,
یہ اس سے پہلے یا محذوف ہے، یعنی یہ اللہ کو مخاطب کر کے بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی اہل ثنائی یا پھر اس کو اللہم کے ساتھ لگا لیں کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، اور اے اللہ تو عظمت والا ہے اور بزرگی والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مخاطب کا انداز ہے۔ احق ما قال العبد، بندہ جو کچھ کہتا ہے وہ سب سے سچی بات ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم میں سے ہر کوئی تیرا بندہ ہے، یعنی یہ جو باتیں پیچھے کی گئی ہیں یہ ساری سچی باتیں ہیں کہ تو ہی عظمت والا ہے، تو ہی بزرگی والا ہے، اور تیرے لیے ہی ساری تعریف ہے، اور آسمانوں کو بھر کے، زمین کو بھر کے، اور جس کو تو چاہے اس کے بعد اس کو بھر کے ساری کی ساری تعریف تیرے لیے ہے، اور تو عظمت و بزرگی والا ہے۔ تو یہ کہنے کے بعد پھر بندہ یہاں کہہ رہا ہے کہ جو کچھ کہا ہے بندے نے وہ حق زیادہ لائق ہے، حق ہے اور تیرے لائق ہے۔ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، اور ہم سارے ہی تیرے بندے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم اے اللہ، لا مانع کوئی روکنے والا نہیں ہے، لما اعطیت جسے تو دے، یعنی کسی کو دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ولا معطی اور نہیں ہے کوئی دینے والا، لما منعت جسے تو منع کر دے، جسے تو روک لے، تو جسے تو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اور جسے تو دے اس سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اور تیرے مقابلے میں کسی غنا والے کا یا بزرگی والے کی بزرگی بھی کام نہیں دیتی، یعنی تیرے مقابلے میں کوئی نہیں ہے، یہ کہنا مراد ہے یہاں پہ۔ ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اے اللہ تیری بزرگی کے سامنے کسی کی بزرگی کام نہیں آئے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ تو یہ دعا ہے جو بہت ہی اہم ہے، آپ نے اس کے معنی دیکھ لیے۔ شروع میں تو اللہ کی حمد و ثنا ہے اور اس کی بزرگی ہے، اور اس کے بعد یہ جو آخری لائن ہے اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ نماز کے بعد بھی یہ اذکار ثابت ہیں، اور یہ ایک عقیدہ ہے مسلمان کا، اور وہ عقیدہ مختلف روایات میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے؟ سوری، سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ یہ جو سوری سر۔ ہاں اللہم لا مانع لما اعطیت ہے، اس میں ایک تصور کریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ، ایک عقیدہ اور ایک نظریہ ہمارا بنایا جا رہا ہے، وہ کیا ہے اس کو تھوڑا سمرائز کر دیں، اس کا کوئی نام نہ بھی ہو لیکن آپ تھوڑا بتا دیں بس اس کی تشریح کیا ہے۔ کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی آ، داتا نہیں ہے، یعنی ٹھیک اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ بھی۔ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھنا ہو تو ہمیں وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ روایت جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا سواری پر، تو آپ نے مجھے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، اور آپ نے فرمایا کہ احفظ اللہ یحفظک، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی حدود کے ساتھ کھڑا ہو جا، اللہ کی اطاعت پر قائم ہو جا، تو اللہ تیری پھر حفاظت فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک کا، تو اللہ کی حفاظت کر، وہی مطلب اس کا بھی، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھ، اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہاں جو اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ساری دنیا کے لوگ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ وہ تمہیں کوئی فائدہ دینا چاہتے ہیں اور وہ فائدہ اللہ نے تمہاری قسمت میں نہیں لکھا تو وہ تمہیں فائدہ نہیں دے سکتے۔ اور آخر میں فرمایا کہ رفعت الاقلام، اقلام یعنی قلم کی جمع ہے، قلمیں اٹھا لی گئی ہیں، وجفت الصحف، اور صحیفے خشک ہو گئے۔ تو جس طرف میں کہہ رہا تھا نا کہ یہ ایک عقیدہ اور ایک نظریہ ہے، وہ ہے ارکان ایمان میں سے ایک رکن، تقدیر کے حوالے سے۔ تو اللہ ہی دینے والا، یہ بات بالکل صحیح کہی آپ نے کہ اللہ ہی دینے والا ہے اور اللہ ہی روکنے والا ہے،
اور اللہ کے مقابلے میں کسی کا کوئی آپ دیکھیں نا یہاں پہ ولا ينفع ذا الجد منک الجد کا معنی کیا ہے کہ جن لوگوں کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر کے با اختیار بنا دیا جاتا ہے تو ان کی نفی ہے یہاں پہ کہ وہ فائدہ نہیں دے سکتے. جب اللہ نہیں دینا چاہتا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں دینا چاہے نہیں دے سکتا. تو ایک تو تقدیر کا مسئلہ ہے کہ اللہ نے جو تقسیم کر دی ہے اس پہ ہمیں راضی ہونا چاہیے اور ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے. قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، اے نبی ان سے کہیں کہ نہیں تمہیں کوئی چیز پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے لکھ دی ہے. تو اسی طرح دینے والا بھی اللہ ہے، روکنے والا بھی اللہ ہے. تو ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ دے نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، اور ساری دنیا اکٹھی ہو جائے وہ روک نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے. تو یہ عقیدہ بھی یہاں پہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے. اس کے بعد آخر میں سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ، کچھ روایات اور پڑھ لیتے ہیں. آگے جو حدیث ہے ہمارے پاس وہ دیکھ لیتے ہیں ہم کہ سجدہ جو ہے وہ کتنے اعضاء پہ کر رہا ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اسجد علی سبعۃ اعظم، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اسجد یہ کہ میں سجدہ کروں، علی سبعۃ اعظم 7 ہڈیوں پر. اعظم یہ اعظم ان کی جمع ہے 7 ہڈیوں پر. تو اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں یہ بتائیں امرت میں اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں مجھے حکم دیا گیا، تو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ کے رسول کو حکم کہاں سے ملتا تھا؟ اللہ سے. علی الجبہہ ان میں سے ایک یہ ہے ماتھے پر، پیشانی. وہ اشارہ بیدہ الی انفہ، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے ناک کی طرف اشارہ کیا، یعنی ناک بھی. والیدین اور 2 ہاتھ، والرکبتین اور دونوں گھٹنے، واطراف القدمین اور قدم یعنی پاؤں کے جو کنارے ہیں، یعنی انگلیاں جو پاؤں کی ہم موڑتے ہیں ان کو اطراف القدمین کہا گیا یہاں پہ. تو ایک یہ ہے کہ جبہہ پیشانی، ناک، اور اسی طرح سے ہاتھ اور گھٹنے اور قدمین کی اطراف یعنی وہ انگلیاں جو ہیں وہ یہاں پہ مراد ہے. تو ایک بات تو اس حدیث میں یہ ثابت ہوئی کہ حکم دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. دوسری بات یہ ہوئی کہ سب اعظم جو ہے 7 ہڈیوں، اس سے 7 اعضاء بھی مراد ہے، اور ایک ہی مطلب ہے. بعض یعنی 7 اعضاء بھی آتا ہے ایک روایت میں، تو دونوں میں یہی مراد ہے. تو یعنی جبہہ اور ناک اس کو ایک کاؤنٹ کر لیں آپ، 2 ہاتھ 3 ہو گئے، 2 گھٹنے 4 5 ہو گئے، اور اطراف القدمین یہ 7 ہو گئے. تو اس طرح سے یہ 7 ہڈیاں یعنی بنتی ہیں. اور چونکہ ناک پیشانی کے ساتھ ہی منسلک ہوتا ہے تو اس کو ایک شمار کیا. تو یہ اب سجدہ کرتے ہوئے یہ اعضاء اور یہ جو ہڈیاں ہیں یہ لگنی چاہیے زمین پر. یہ نہ ہو کہ ناک اونچی ہو اور صرف پیشانی پہ کر لیں تو بھی یہ صحیح پورا سجدہ نہیں ہوگا، اور صرف ناک لگا لیں پیشانی نہ لگائیں تو بھی نہیں ہے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پیشانی کے نیچے کوئی چیز رکھ لیتے ہیں، مطلب تکیہ وغیرہ رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان اعضاء کے اوپر ہی سجدہ کرنا ہے. اس میں اضطراری کیفیات جو ہیں اس کو آپ نکال لیا کریں، یعنی کوئی جیسے میں نے کہا تکیہ وغیرہ رکھنا ہے اس طرح سے. تو اگر کوئی اس میں یہ آتا ہے کوئی عذر ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو اس کی انشاءاللہ باتیں ہم کریں گے. اس کے بعد اگلی جو روایت ہے وہ ہمارے پاس سجدے کی کیفیت میں اپنی کوہنیوں کو کہاں رکھنا ہے اور کس طرح سے، اگلی 1 2 روایات اس میں آئیں گی. اس میں وان ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا صلی فرج بین یدیہ، جب آپ نماز پڑھتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھولتے، ٹھیک ہے، حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ
آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آتی، یبدو ظاہر ہو جاتی، بیاضو سفیدی، ابتئی ہی آپ کی بغلوں کی، یعنی وہ جو جہاں پہ یہ جوڑ ہوتا ہے نا ہمارے بازو کا، کندھے سے نکل رہا ہوتا ہے، اس کے نچلے نچلے والے حصے کو کہتے ہیں۔ تو اس کا معنی کیا ہوا کہ ہاتھوں کو اور کوہنیوں کو دور رکھنا ہے، کھول کے رکھنا ہے۔ اس کا معنی یہ یوں سمجھ لیں کہ جب آپ نماز میں باجماعت کھڑے ہوتے ہیں تو ساتھ والے کا لحاظ کرنا ہے، اور اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ کے یہ بازو پہلو سے جدا ہوں، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں تو پھر خوب انداز میں آپ جس طرح یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مروی ہے تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آتی تھی تو آپ نے کچھ پہنا نہیں ہوتا تھا؟ تو نماز کے لباس کے حوالے سے انشاءاللہ بات پتہ نہیں آپ نے کہیں سے پڑھی ہے یا نہیں، ورنہ ہم انشاءاللہ اس پہ کر لیں گے بات، کہ کندھوں کے اوپر سے لیس علی عاتقیہ منہ شیء، جب کندھے خالی ہوں اوپر سے تو تب مسئلہ ہوتا ہے۔ تو اس دور میں پہننے کے لیے اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، ایک ایک چادر میں نماز پڑھی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر کندھوں کو ڈھانپ لیں آپ، ٹھیک ہے؟ تو کندھوں کو اوپر سے جب ڈھانپا جاتا ہے، اوپر سے کور کیا جاتا ہے، یہ چادر وغیرہ لی جاتی ہے، تو پھر جب آدمی سجدہ کرے گا تو نیچے سے بغلوں کی سفیدی نظر آنا اس کا امکان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ حدیث میں موجود ہے کہ وہ نظر آ رہی تھی۔ اس کے بعد سجدے کی کیفیت میں ہی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سجدت فضع کفیک ورفع مرفقیک۔ مرفق کہتے ہیں، کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور مرفق کہتے ہیں کوہنی کو۔ تو جب تو سجدہ کرے تو فضع کفیک، اپنی ہتھیلیوں کو رکھ، یعنی زمین پر لگا، ورفع مرفقیک، اور اپنی کوہنیوں کو اوپر اٹھا۔ تو کوہنی کو اٹھا کے ہاتھ کو لگا کے اس طرح سے نماز پڑھنی ہے، یعنی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ پورا بازو بچھانا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اسی کا ہی اعادہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سجدہ کرنا ہے تو ہاتھوں کو زمین پر رکھنا ہے اور کوہنی کو کھڑا کرنا ہے، کوہنیوں کو کھڑا کرنا ہے۔ اسی طرح وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا رکع فرج بین اصابعہ واذا سجد ضم اصابعہ۔ اب انگلیاں کہاں رکھنی ہے، یہ مراد ہے اس حدیث میں۔ تو اذا رکع، جب اللہ کے رسول رکوع کرتے، اور ظاہر رکوع میں ہاتھ کہاں رکھے جائیں گے؟ گھٹنوں کے اوپر۔ تو فرج بین اصابعہ، تو اپنی انگلیوں کو کھول دیتے، تفریج یعنی جدا کر دیتے، تو انگلیوں کو کھول کے گھٹنے کو پکڑنا، یہ ہے سجدے میں، رکوع میں۔ وَإِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ، اور جب آپ سجدہ کرتے تو اپنی انگلیوں کو ملا لیتے، ٹھیک ہے، آپس میں ملا لیتے۔ تو سجدے میں ملانی ہے اور رکوع میں کھولنی ہے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے یعنی رکوع اور سجدے میں ہاتھوں کی انگلیاں کیسی ہوں گی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارا دین ہے، اور یہ دین اسلام کا ہی امتیاز ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ عبادات کو، معاملات کو ڈسکس کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت کہتی ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربعا، یہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ متربعا نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ متربعا کیا ہوتا ہے؟ چار زانوں بندہ جو بیٹھ جاتا ہے، یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا اس کو کہتے ہیں۔ اس کو چار زانوں یعنی اپنی دائیں ٹانگ بائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کے، بائیں ٹانگ دائیں کے نیچے سے نکال کے، تو اس طرح بیٹھنا یہ یعنی پنڈلیوں اور رانوں کو ایک دوسرے میں داخل کر کے ان کو چار بنا دینے کو متربعن، یہ ربو سے نا، تو چار بنا دینے کو کہتے ہیں یہ۔ تو یہ نماز میں قیام کی جگہ پہ بیٹھنا مراد ہے یہاں پہ۔ اس حوالے سے بڑی تفصیل ہے۔ ایک تفصیل تو یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ نفل نماز میں ہے اور فرض نماز میں نہیں ہے، یہ نفل نماز میں ہے، فرض میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نفل نماز میں بھی کھڑے ہو کر قیام کرنا یہ افضل ہے
مستحب ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، اور اضطراری کیفیت میں اس طرح سے بیٹھ جانا یہ جائز ہے۔ اضطراری کیفیات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سے کسی اور طریقے پہ کھڑا نہ ہوا جائے اور کسی اور طریقے کے ساتھ بیٹھا بھی نہ جا سکتا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ اسی طرح سے یہ بھی خوف ہو سکتا ہے، جیسے فقہا نے لکھا کہ کوئی دیوار چھوٹی ہے اور اگر کھڑے ہوں تو پھر دشمن کی طرف سے کوئی تیر آنے کا یا آج کل کے دور میں کوئی وہاں سے فائر ہونے کا اندیشہ ہے، تو پھر آدمی اس دیوار، ظاہر ہے بیٹھے گا تو نظر نہیں آئے گا، کھڑا ہوگا تو نظر آئے گا، تو خوف وغیرہ میں اس طرح سے بیٹھ کے نماز پڑھ لے۔ تو خیر یہ میں نے کہا کہ مستحب ہے کھڑے ہو کر ہی، نفل کی بات ہے، فرض کو تو آپ جدا کر دیں نا، فرض میں تو نہیں ہوگا، نوافل میں ہوگا، اور نوافل میں بھی مستحب، اولا، افضل، بہتر یہی ہے کہ آدمی کھڑا ہو کر قیام کرے، اور اگر اضطراری کیفیت ہو تو یہ طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ لے لیں گے۔ وہ روایت ہے سجدوں کے درمیان کی دعا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول بین سجدتین، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی وعافنی ورزقنی، یہ دعا، اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی اور مجھ پر رحم کر، وہدنی اور میری رہنمائی کر، وعافنی اور مجھے عافیت دے، ورزقنی اور مجھے رزق عطا کر۔ تو یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، بہت ہی جامع دعا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پہلے تو اللہ سے بندہ بخشش مانگ رہا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، پھر اللہ سے رحمت طلب کر رہا ہے، اللہ مجھ پر رحم کر دے، پھر اللہ سے توفیق مانگ رہا ہے سیدھے رستے کی، اللہ مجھے ہدایت دے دے، اور اللہ سے عافیت مانگتا ہے۔ عافیت، سبحان اللہ، یہ اللہ سے عافیت طلب کرنا یہ افضل دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ جیسے صبح کے اذکار میں بھی ہے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، تو اس میں عافنی کے لفظ کو بار بار ریوائز کیا، یعنی دہرایا گیا ہے، اور ہر اللہ میرے جسم میں مجھے عافیت دے، میرے کانوں میں، میری آنکھوں میں، یعنی وہ ساری۔ اور اسی طرح سے عافیت کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو بلا ہے، مصیبت ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے، اس سے بھی بچائے، محفوظ رکھے، اور آخرت میں عذابوں سے بھی محفوظ رکھے۔ تو عافنی، عافیت مانگنا، اس میں دونوں چیزیں ہی آ جاتی ہیں، تو یہ مانگ رہا ہے۔ وارزقنی، اور مجھے رزق عطا کر، اور رزق صرف پیسے کا نام نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا دیکھیں کہ ایک تو عربی زبان کی جامعیت دیکھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ کا چناؤ دیکھیں کہ جو آپ نے انتخاب کیا۔ تو ورزقنی کا معنی قطعاً یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزیں دے دے یا پیسہ دے دے، مال و زر دے دے۔ ہر وہ صلاحیت جو انسان کو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے رزق ہوتی ہے۔ جیسے وہ آتا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم تب تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے، یعنی جسے تم محبت کرتے ہو۔ تو وہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں ہمارے سلفی مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بندہ صرف مال خرچ کرے اللہ کے راستے میں، اس سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے، وہ بھی مراد ہے، لیکن اس سے بندہ اپنا وقت دے اللہ کے راستے میں، اپنی صلاحیتوں کو کھپائے، یعنی جو بھی اللہ نے کوئی چیز دی ہے، اس کو صلاحیت دی ہے، وہ اللہ کے راستے میں لگا دے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے وہ پسندیدہ چیز کو ہی خرچ کر رہا ہے۔ تو ورزقنی میں بندہ اللہ سے بہت کچھ مانگ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے معنی اس دعا کا کہ اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری رہنمائی کر، یعنی مجھے توفیق دے ہدایت کی طرف، اور عافیت دے، عافیت والی بھی میں نے کہا بہت بہت خوبصورت الفاظ ہیں یہ، اور مجھے رزق عطا کر۔ اس کے بعد جلسہ استراحت کے حوالے سے تھوڑی سی بات ہے، وہ پڑھ لیتے ہیں، تو پھر یہ نا سجدے کے معاملات ہو جائیں گے مکمل۔ اس کے بعد قنوت کے احکام آ جائیں گے، وہ پھر ہم اگلی کلاس میں دیکھ لیں گے۔ یعنی ایک روایت اگر ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کے بعد
یہ سجدے کی کیفیات اور اس کی دعائیں اور یہ چیزیں مکمل ہو جائیں گی، اور وہ ہے جلسہ استراحت کے حوالے سے۔ تو یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہو رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، بے شک انہوں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا۔ فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِّن صَلَاتِهِ، جب آپ اپنی نماز میں کسی طاق رکعت میں ہوتے، لم ينهض تو آپ نہ جھکتے۔ ینہز کا جو معنی ہوتا ہے نا، جھکنے میں بھی ہوتا ہے، اٹھنے میں بھی ہوتا ہے، تو یہاں اٹھنا مراد ہے۔ لم ینہز نہیں اٹھتے تھے، حتی یستوی قائدن، یہاں تک کہ آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں طاق رکعت میں ہوتے، لم ینہز حتی یستوی قائدن، تو آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ وہ سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے۔ تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جب آدمی سجدہ کرے گا، پہلی رکعت کے 2 سجدے ہیں تو آخری سجدہ کرے گا، اس کے بعد اس نے، یعنی یہ وطر طاق رکعت ہے، 1 رکعت ہے، طاق ہے، تو جب اس سے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا تو پھر اس سے پہلے تھوڑا بیٹھنا پڑے گا، حتی یستوی قاعدن، یہاں تک کہ سیدھا ہو کے بیٹھ جاتے، اس کو کہتے ہیں جلسہ استراحت۔ جس طرح پیچھے 2 سجدوں کے درمیان دعا کی بات کی، تو بہت زیادہ اس پر عمل مطلب مفقود ہے ہمارے معاشرے میں، لوگ سجدے پہ سجدہ کرتے ہیں، بیٹھ کے دعا نہیں پڑھتے۔ اسی طرح یہاں بھی یہ جو بات ہے کہ طاق رکعت کے بعد، یعنی سجدے کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھتے نہیں ہیں، ڈائریکٹ سجدے سے سیدھا قیام میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہمارے سامنے وہ یہ ہے کہ آپ نہیں کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ بیٹھ جاتے، تو اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، یعنی راحت کے لیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا۔ اور یہ بیٹھنا کوئی زیادہ لمبا نہیں ہوتا، جیسے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھیں گے تو وہ لمبا ہوگا اور اس میں دعا بھی پڑھی جائے گی، یہاں دعا تو نہیں ہوتی، لیکن سیدھا بیٹھ کے پھر اٹھنا چاہیے، یہ مراد ہے۔ اور اسی طرح جب آدمی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی سوری 3 رکعتوں کے بعد، 2 رکعتیں تو جفت بنتی ہیں، طاق نہیں بنتی، 3 رکعتوں کے بعد دوسرے سجدے سے جب اٹھے گا چوتھی رکعت کے لیے تو بھی بیٹھے گا۔ تو نماز میں 2 جگہ جلسہ استراحت ہوگا، جو 4 رکعتی نماز ہوگی، اس میں ایک پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے، اور اسی طرح سے تیسری رکعت کے بعد چوتھی رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے۔ تو یہ مراد ہے یہاں پہ کہ اللہ کے رسول کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر بیٹھتے تھے، جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ لیں جی، یہاں تک اس کو رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر قنوت کے تفصیلی مسائل ہیں، اس میں قنوت وطر بھی ہے، قنوت نازلہ بھی ہے، اور پھر اس کے الفاظ اور کہاں کہاں پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے، یعنی محل قنوت کیا ہوگا، وہ انشاءاللہ تفصیلات ہم دیکھ لیں گے۔